الحمد لله رب العالمين. کہتے جی کہ آپ نے کہا ہے کہ حرم میں کسی نبی کی قبر نہیں ہے. میں نے پڑھا ہے کہ یہاں پر 300 انبیاء کرام کی قبریں ہیں اور حضرت اسماعیل کی قبر بھی جو کہ حتیم میں ہے اس کی تصویر بھی میں نے دیکھی ہے. میرے پاس مکے کی تاریخ ہے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے نا یہ 101% جھوٹ ہے, جھوٹی اور مکذوبہ اور موضوعہ روایات. کسی صحیح حدیث میں مجھے آپ یہ نہیں دکھا سکتے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سیاستہ کی حدیث ہو. حضور پاک نے بی بی عائشہ کو یہ تو بتلا دیا کہ تیری قوم قریش جب کعبہ بنا رہی تھی پیسے ختم ہو گئے تو کعبہ چھوٹا کر دیا. حتیم والی جانب جو ہے 7 ہاتھ تک جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ. یہ تو بتا دیا, یہ تو نہیں بتایا کہ میرے دادے کی قبر بھی یہی ہے. خدا کا خوف کرو. سیدنا اسماعیل کا یہ مصلی ہے, یعنی یہاں بیٹھ کے آپ عبادت کرتے تھے, یہ نہیں کہ قبر ہے. اور پھر دوسری حدیث تم نے نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کہ قبروں میں نہ تو ٹیک لگا کے قبر سے بیٹھا کرو اور نہ جوتے کے ساتھ قبر کے اوپر چلا کرو. یہ مردے کی توہین ہے. اللہ نے مسلمان کو زندگی اور موت دونوں میں عزت و احترام دیا ہے. اگر یہاں 300 پیغمبر دفن ہیں, اللہ کے نبی اوپر چل کے طواف کرتے رہے, کچھ خوف خدا بھی تو کیا کرے. ایک حدیث میں نے پڑھا تھا, کون سی حدیث میں پڑھا تھا جی آپ نے؟ ایک حدیث کوئی مائی کا نام ثابت نہیں کر سکتا. یہ سب جھوٹی تاریخی روایات ہیں کہ یہاں حضرت ہود کی قبر ہے, یہاں حضرت صالح کی قبر ہے, یہاں یہ ہے. اگر یہ بات ہوتی سب سے پہلے خبر دینے والے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ ہوتے. اور کبھی حضور آپ نے تو اونٹنی پہ بیٹھ کے بھی طواف کیا ہے. حضور اونٹنی کے اوپر تھے. اچھا خدا کی شان دیکھو, اللہ کی قدرت ہے نا کہ اونٹنی بھی اللہ کی طرف سے معلمہ تھی کہ اس نے طواف کے دوران میں کوئی پیشاب وغیرہ نہیں کیا, ورنہ جانور ہے, اس کو کون قابو کر سکتا ہے. تو آپ نے اس لیے طواف کیا کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں کہاں سے شروع کر رہا ہوں, کہاں ختم کرتا ہوں, کیسے استلام کرتا ہوں, اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں کیا پڑھتا ہوں. تعلیم کے لیے کیا. نیچے قبریں تھیں, اللہ کے نبی اونٹنی سے چلتے رہے. انبیاء کی قبروں پر خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. یہی تو ہم روتے ہیں کہ آج کل کا نوجوان ایک حدیث کہیں سے پڑھ لیتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے. حضور پاک جب معراج میں جا رہے ہیں, حضور نے فرمایا کہ ایک مقام سے میں گزرا, اور یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ جگہ مجھے دکھائی جائے تو میں پہچان بھی دوں گا, بتا بھی دوں گا کہ یہ جگہ ہے. اندر کثیب الاحمر, سرخ ریت کا وہ ٹیلا تھا. براق رک گئی اور جبریل نے کہا حضور اترے, یہاں 2 رکعت نماز پڑھے, یہاں قبر ہے آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضور نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. اور اس کے بعد ایک حدیث صحیح میں یہ بھی فرمایا کہ اخی موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ, میں نے یہ بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. اگر اللہ کے ایک نبی کی قبر حضور کو معلوم ہوئی, حضور نے بتا دیا امت کو, 300 والی خبر نہیں بتلائی. کیوں ایسی باتیں کر کے مسلمانوں کے طواف بھی برباد کر رہے ہو؟ یعنی اللہ کے کعبے میں آنے کے بعد بھی ہم قبروں کا طواف کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ بات درست ہے کہ انبیاء آخری جب اپنی امتوں پہ عذاب آ کے ہلاک ہو گئی وہ سب عرب میں آ گئے تھے. بعض روایات میں کہ 70 پیغمبر کی قبر جو ہے وہ مسجد خیف میں نام ہے, لیکن سب یہ جھوٹ ہے, موضوع ہے, دجل ہے, فریب ہے امت کو دھوکہ دینے کے لیے.